اگر چاہتے ہیں اس فدق کے موضوع کو اچھے سے سمجھے تو ہم ایک مثال لیتے ہیں۔ مان لیں کہ ایک شخص ہے جسے ایک مقام دیا جاتا ہے، ایک منصب دیا جاتا ہے، ایک پوسٹ دیا جاتا ہے، اور اسی کے ساتھ اسے کچھ امکانات دیے جاتے ہیں، کچھ فیسلٹیز دیے جاتے ہیں، جیسے اسے کہا جائے کہ یہ آپ کے لیے گھر ہے، یہ آپ کے لیے گاڑی ہے۔ اگر چاہتے ہیں کہ اس شخص کو اس منصب سے اتار دیں تو دو طریقے موجود ہیں۔ سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ خود اس کو جا کر کہیں کہ آج سے آپ کو اس منصب سے نکال دیا گیا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ جو امکانات اس کو ہم نے دیے ہیں، جو فیسلٹیز ہم نے اس کو دیے ہیں، ان فیسلٹیز کو اس سے لے لینا، ان امکانات کو اس سے لے لینا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ منصب کو بھی ہم نے آپ سے لے لیا ہے۔ مخالفین نے بھی یہی کیا۔ مخالفین نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ عہدہ رسالت کی طرف سے یہ تحفہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو ملا تھا، اور یہ فدق رسول کے جانشین کے پاس ہوگا، اور آپ جانشین نہیں ہیں، ہم جانشین ہیں، اس لیے یہ فدق ہمارے پاس رہے گا۔ ہم دیکھتے ہیں اس بابصیرت خاتون نے کس طرح سے اسی کے نقطۂ مقابل پر آ کر ان کا سامنا کیا۔ جب حضرت زہرا سلام اللہ علیہا خطبہ فدق بیان کرتی ہیں، وہاں پر آ کر فلسفہ احکام بیان کرتی ہیں، فلسفہ دین بیان کرتی ہیں، سیرت انبیاء بیان کرتی ہیں، اور پھر آ کر ان سے سوال کرتی ہیں کہ کس کے پیچھے چل رہے ہو، کس کو اپنا لیڈر بنایا ہوا ہے، کس کو اپنا ولی چنا ہوا ہے، آ کر معیار امامت بتاتی ہیں، کہتی ہیں ذرا آ کر پرکھو ان معیاروں پہ کہ جس کو تم نے چنا ہے کیا ان معیاروں پر کھرا اترتا بھی ہے یا نہیں اترتا۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ حضرت زہرا کو جب معلوم ہی تھا کہ باغ فدق انہیں نہیں ملنے والا تو پھر کیوں دربار میں گئیں، کیوں خطبہ دیا؟ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو بخوبی معلوم تھا کہ فدق انہیں ملنے والا نہیں ہے، لیکن حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے فدق کو بہانہ بنایا، اپنے تقاضے کو تاریخ میں لکھ دیا تاکہ آنے والی نسلیں خود حق و باطل کے بیچ میں فیصلہ کر سکیں۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے نہ صرف فدق کے ذریعے بلکہ اپنے گریے کے ذریعے بھی مدافع ولایت بنی رہیں، امامت کی حفاظت کرتی رہیں۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا گریہ ایک تاریخی گریہ تھا، ایک بیدار کرنے والا گریہ تھا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام نے بیت الاحزان بنایا تھا، جہاں بی بی جا کر صبح سے لے کے شام تک گریہ کیا کرتی تھی۔ جب چند دنوں تک یہ گریہ کرتی تھیں، عورتوں کو یوں لگا کہ یہ احساساتی گریہ ہے، یہ جذباتی گریہ ہے جو ایک بیٹی اپنے والد کے لیے کر رہی ہے۔ لیکن جب یہ گریے کا سلسلہ تمام نہیں ہوا، پھر عورتیں آتی ہیں اور بی بی سے سوال کرتی ہیں کہ بی بی آپ اس قدر کیوں آنسو بہا رہی ہیں؟ اور پھر بی بی جواب دیتی ہیں کہ میں تمہارے شوہروں سے ناراض ہوں۔ یہی عورتیں جاتی ہیں اور اپنے شوہروں سے سوال کرتی ہیں کہ بتاؤ ایسا کیا کیا جس کی وجہ سے تم نے بی بی کو ناراض کیا۔ یہ وہ بیدار کرنے والا گریہ ہے جو غدیر کو یاد دلا رہا تھا، یہ وہ بیدار کرنے والا گریہ ہے جو امامت کو یاد دلا رہا تھا، یہ وہ بیدار کرنے والا گریہ ہے جو معیار امامت کو یاد دلا رہا تھا۔ اور اس لیے مخالفین نے آ کے امام علی سے اعتراض کیا کہ بی بی سے کہیں یا دن میں روئیں یا رات میں روئیں۔ اگر اور روایتیں ہم دیکھنا چاہیں تو ہم دیکھتے ہیں جب بی بی بیت الاحزان میں نہیں جاتی تھی، اس وقت شہدائے احد کے پاس جا کر گریہ کرتی تھی۔ مدینے سے شہدائے احد تک کا راستہ تاریخ بتاتی ہے 2 گھنٹے کا ہے، لیکن پھر بھی بی بی وہاں جا کر گریہ کرتی تھی، کیونکہ ہر وہ کاروان، ہر وہ شخص جو مکے سے مدینے کی طرف آنا چاہے وہ اسی راستے سے گزرتا تھا۔ ہر کاروان دیکھتا تھا کہ بی بی آنسو بہا رہی ہیں، ہر شخص دیکھتا تھا کہ بی بی آنسو بہا رہی ہیں۔ یہاں تک کہ ہمیں تاریخ میں یہ روایت ملتی ہے کہ ایک شخص آیا حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی خدمت میں اور پوچھتا ہے کہ بی بی اس قدر کیوں گریہ کرتی ہیں؟ بی بی نے شکوہ کیا، کہا علی کا حق چھین لیا گیا، علی کو تنہا چھوڑ دیا گیا۔ پھر وہ جواب دیتا ہے بی بی کو اور کہتا ہے کہ اگر امام علی پہلے آتے تو ہم ان کے ہاتھوں پہ بیعت کر لیتے۔ وہاں پر حضرت زہرا سلام اللہ علیہا جواب دیتی ہیں کہ کتنا جلدی روز غدیر کو بھول گئے، اور وہاں پر ایک بہت ہی خوبصورت سی مثال دیتی ہیں۔ مثال یہ ہے مثل الامام مثل الکعبہ، یعنی کہتی ہیں امام کی جو مثال ہے وہ کعبے کی مثال کی طرح ہے۔ لوگ جاتے ہیں اور کعبے کے اطراف طواف کرتے ہیں، کعبہ آ کے لوگوں کے اطراف میں طواف نہیں کرتا۔ اسی طرح امت کو چاہیے کہ اپنے امام کے پاس آئیں اور امام سے تقاضۂ حکومت کریں، نہ یہ کہ امام جائے اور امت کے اوپر حکومت کریں۔ بہت ہی بہترین مثال حضرت زہرا نے دی۔ ہم دیکھتے ہیں حضرت زہرا نے ہر بہانے کے ذریعے دفاع ولایت کرنے کی کوشش کی، یہاں تک کہ اپنے کفن و دفن سے بھی حضرت زہرا نے اسی کام کو کیا۔
اپنی وصیتوں میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے بہت تاکید کی تھی کہ میرا جنازہ رات کی تاریکی میں ہی اٹھایا جائے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی احتجاجی جنازے ہوتے ہیں وہ رات کی تاریکی میں اٹھتے ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے یہ کہا تھا کہ جب مجھے دفنا دو تو میرے قبر کے نشان کو مٹا دینا، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ اس کے بعد جو بھی امامان آئے، ائمہ اطہار آئے، انہیں قبر کا نشان پتہ تھا لیکن کسی نے نشاندہی نہیں کی تھی۔ اس لیے کیونکہ اگر آج کے زمانے میں ایک شخص آئے اور دیکھنا چاہے کہ ایک طرف دیکھ رہا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر حضرت زہرا سے محبت کرتے ہیں، اس قدر ان کا احترام کرتے ہیں، ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، انہیں ام ابیہا کہتے ہیں، ان کے دروازے پہ جا کے سلام کرتے ہیں، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ، اور اس کی دوسری طرف دیکھتا ہے کہ یہی رسول کی جو اتنی عزیز دختر ہے اس کے قبر کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، اس کے ذہن میں ایک سوال اٹھے گا کہ یہ کیا ہوا ہے۔ جب یہ تحقیق کرنے جائے گا اور ریسرچ کرنے جائے گا، پھر یہ دیکھے گا کہ اہل بیت کے حق کو چھینا گیا تھا، اہل بیت کے حق کو غصب کیا گیا تھا۔ ہماری گفتگو میں جو آخری سوال ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا جو ہمارے لیے بہترین رول ماڈل ہے، جو ہمارے لیے بہترین اسوہ ہے، ہم ان کی معاشرتی زندگی سے کیا درس لیتے ہیں؟ ہمارے لیے اس کے اندر کون سا درس چھپا ہوا ہے؟ جیسے کہ ہم نے بیان کیا تھا، معاشرتی زندگی پر جب غور کریں تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی دو خصلتیں سامنے آتی ہیں۔ ایک ان کا بابصیرت ہونا، مدافع ولایت ہونا، مدافع امامت ہونا۔ اگر ہم اپنے آپ کو زہرائی کہتے ہیں، اگر ہم اپنے آپ کو فاطمی کہتے ہیں، ہمیں بھی یہ کوشش کرنی ہے کہ جس بھی طریقے سے ممکن ہو دفاع ولایت کریں اور دفاع امامت کریں۔ بالخصوص خواتین کے لیے یہ وظیفہ بنتا ہے اور ذمہ داری بنتی ہے کہ ایک ایسی نسل کو تربیت دیں، ایک ایسی نسل کو پرورش دیں کہ یہ کل اٹھیں اور مدافع ولایت بنیں، مدافع امامت بنیں اور امام زمان کے لشکر میں ان کا شمار ہو۔ دوسری خصلت جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی بیان ہوئی تھی وہ ان کا دشمن شناس ہونا تھا، یعنی اپنے دشمن کو بہت اچھے سے پہچانتی تھی۔ ہم اگر ان کے پیرو بننا چاہتے ہیں، ان کے نقش قدم پر چلنا چاہتے ہیں، پھر ہمیں بھی اپنے دشمن کی بہترین شناخت ہونی چاہیے۔ یہ کہنا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ آج کے زمانے کا دشمن بہت شاطر ہے اور جو طریقہ اپنایا ہوا ہے وہ بہت ہی پیچیدہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں جنگ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے میدانی جنگ جہاں پر دشمن بھی سامنے ہے، اس کا فاصلہ بھی مجھے معلوم ہے، وہ کس چیز کو نشانہ بنانا چاہ رہا ہے وہ بھی مجھے معلوم ہے، وہ کون سا اسلحہ استعمال کر رہا ہے یہ بھی مجھے معلوم ہے، اور اگر میں ہار جاؤں، مجھے شکست حاصل ہو تو میں نے کیا کھویا ہے یہ بھی مجھے معلوم ہے، زیادہ سے زیادہ میرا جسم فنا ہو جائے گا۔ لیکن اس کے مقابلے میں ایک اور جنگ ہے جسے جنگ نرم کہتے ہیں، جسے سافٹ وار کہتے ہیں۔ یہاں پر دشمن جس چیز کو ٹارگٹ بناتا ہے وہ قلب مومن ہے، وہ چاہتا ہے کہ قلب مومن سے ایمان کو نکال دیں پوری طرح سے، اور اس کے لیے جس راستے کو اختیار کیا ہے وہ یہ راستہ ہے کہ ایک اسلامی معاشرے میں جہاں پر ہم دیکھتے ہیں اسلامی اقدار اور اسلامی ویلیوز نافذ ہے، اس معاشرے میں آتا ہے اور بہت ہی آہستہ سے ان اسلامی اقدار کو، ان اسلامی ویلیوز کو نکالتا ہے اور غیر اسلامی اقدار اور ویلیوز کو اس معاشرے پر نافذ کر دیتا ہے۔ اگر ہم آج کے دور پر ایک نگاہ ڈالیں، ہم دیکھتے ہیں کہ آج ایک مسلمان معاشرے میں جہاں پر کل تک ایک چیز اسلامی حساب سے کرنا برا مانا جاتا تھا، آج ایک ایسے ہی معاشرے میں، ایک ایسی ہی سوسائٹی میں ایک غیر اسلامی ویلیو کو لا کر نافذ کیا گیا، ایک غیر اسلامی اقدار کو لا کر نافذ کیا گیا۔ مسلمان نہ صرف اس کو قبول کر رہا ہے بلکہ اسے بعنوان ایک ارزش قبول کر رہا ہے، اسے بعنوان ایک ویلیو قبول کر رہا ہے۔ اگر کسی مسلمان معاشرے میں ہم یہ دیکھیں کہ وہاں پر اسلامی ویلیوز کی جگہ پر غیر اسلامی ویلیوز موجود ہو اور ایک مسلمان اسے قبول کر رہا ہے اور اسے بعنوان ایک ویلیو قبول کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ خطرے کی گھنٹی بج چکی ہے۔ اور اگر ہم اس بحران سے کامیاب نکلنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس صرف ایک ہی راہ حل ہے،
اور وہ یہ ہے کہ ہم اہل بیت کی سیرت پر چلیں، ان کے نقش قدم پر چلیں، ان کی پیروی کریں۔ تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ نہ صرف میری انفرادی زندگی میں انہیں اپنا رول ماڈل مانتی ہوں، اپنا اسوہ مانتی ہوں، بلکہ معاشرتی زندگی میں یہ میرے لیے بہترین اسوہ اور رول ماڈل ہے، اور مجھے ان کی پیروی کرنی ہے اور ان کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں اہل بیت بالخصوص حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو وسیلہ قرار دیتے ہیں، اور خدا کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ ہمیں سیرت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا زہرا یا زہرا یا زہرا